ابھی کچھ دن قبل ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ایک مولانا کا مجھے فون آیا اور پوچھنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا آپ کا سایہ نہیں تھا۔ یہ مستقل باتیں سمجھانے والی ہیں ربیع الاول سے پہلے، کیونکہ ربیع الاول میں مسائل نہیں چھڑنا ہوتا ہے، تو ربیع الاول سے پہلے باتیں سمجھا دے تو بحث ختم ہو جاتی ہے۔ نے کہا جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا سایہ نہیں تھا؟ میں نے کہا تھا بھی اور نہیں بھی تھا۔ مجھے کہتا یہ کیا تھا بھی اور نہیں بھی تھا؟ میں نے ویسے ان سے کہا کہ مولانا آپ مسئلہ جو پوچھ رہے ہیں تو آپ ٹوبہ سے سرگودہ آ جائیں، 3 دن کا کورس کر لیں، 3 دن کا نہیں تو اسی مسئلے کی تحقیق کے لیے آ جائیں تاکہ آپ کا ذوق بن جائے۔ لوگ تیاری کرتے ہیں اور جب آپ کو مسئلہ پوچھتا ہے تو آپ ہمیں فون کر دیتے ہیں۔ آپ کتنے فون کریں گے؟ آپ کا مجھ سے رابطہ ہے، مرکز آئیں گے تو آپ کا رابطہ مجھ سے نہیں 35 علماء سے ہوگا، 20 سے ہوگا، تو آپ کے پاس 20 فون آ جائیں گے نا۔ خیر یہ بات آپ بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے مبارک کے بارے میں روایات 2 قسم کی ہیں۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا سایہ تھا اور بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ ان دونوں روایات کو، دونوں قسم کی روایات کو جمع کرنے کا سب سے آسان اسلوب، سب سے آسان طریق یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خصائص تھے، خصوصیات تھی، معجزات تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جن روایات میں سایہ نہیں تھا، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، اور جن روایات میں کہ آپ کا سایہ تھا، اب وہ سایہ کب ہوتا؟ جب آپ باہر نکلتے، آپ کے اوپر سورج پڑتا، تو جب آپ باہر نکلتے سورج نکلتا تو آپ بغیر لباس کے نہیں ہوتے، آپ نے لباس پہنا ہوتا تھا۔ تو جب سورج آپ کے جسم اتھر پہ پڑتا، آپ کے جسم اتھر کے درمیان کپڑے حائل ہوتے، اور کپڑوں کا تو سایہ تھا۔ اس لیے جن روایات میں کہ سایہ نہیں تھا، اس کا معنی کہ آپ کا معجزہ تھا، اور جن روایات میں تھا کہ آپ کا سایہ تھا، اس کا معنی یہ تھا کہ آپ جس اتھر پر جو کپڑے تھے اس کی وجہ سے سایہ بھی تھا۔ اس لیے سایہ ہونے والی روایتیں بھی ٹھیک ہے اور سایہ نہ ہونے والی روایت بھی ٹھیک ہے، اور جھگڑے کی بات تو ہے ہی نہیں۔ اور بعض لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہ ہونے سے دلیل پکڑتے ہیں کہ آپ بشر نہیں تھے۔ کیوں؟ آپ نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری میں ایسی روایتیں موجود ہیں ملائکہ کے بارے میں کہ ملائکہ اپنا پر پھیلاتے ہیں اور پر کا سایہ ہوتا ہے، اگر ملائکہ تو نور ہے، وہ تو بشر نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ قیامت کے دن 7 قسم کے بندوں کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے جب اس کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تو بشر نہیں ہے، پھر اللہ کا سایہ کیسے ہوگا؟ اب سایہ کیسے ہے وہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ متشابہات میں سے ہم اس میں بحث نہیں کرتے، ہم اتنی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فرشتے نور ہیں، سایہ پھر بھی ثابت ہے، اللہ کی ذات نور ہے اور اس حدیث میں سایہ ہے۔ وہ متشابہات میں کیسے، ہم اس پہ کوئی بات نہیں کرتے۔ اتنی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ سایہ نہ ہونے سے یہ دلیل پکڑنا کہ بشر ہے، یہ بنیاد بالکل غلط ہے۔ میری آپ گزارش سماعت۔ خیر یہ تو مسئلہ چلا اس بات پر کہ نور اور ظلمات کا ذکر آیا۔